الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. یہ سورہ قصص کی بالکل آخر کی چند آیتیں ہیں، اس کے بعد یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر آخرت ہے، اس لیے آخرت کو بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ظلم سے، تکبر سے، فساد سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی دنیا میں خود بڑا بن کر رہنا نہیں چاہتے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری سے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ آخرت انہی لوگوں کی اچھی ہوتی ہے جو تکبر نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، فتنہ نہیں چاہتے۔ آج کی آیات میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا بھی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو اللہ سے ڈر کر اور آخرت کو بنانے کی فکر میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آیات ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور بار بار نگاہیں کبھی کعبے کو دیکھتی ہیں، کبھی مکہ مکرمہ چھوڑنے کا افسوس ہے۔ وطن ہوا کرتا ہے، وطن کی محبت آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ہے۔ جب آپ مقام جحفہ میں پہنچے تو آپ کے اوپر یہ آیات اتریں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ آپ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو وطن چھوڑنے کی نوبت آ گئی، تو جس خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے اور قرآن جیسی کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ یقیناً آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کامیابی کے ساتھ
آپ کو دوبارہ واپس مکہ لائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان آیات میں بشارت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ آپ تقوی والے آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، آپ کو اللہ نے قرآن دیا، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں کہ وطن چھوٹ رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ لرادک الی معاد، عافیت کے ساتھ اللہ آپ کو وطن اصلی کی طرف لوٹائیں گے، عزت کے ساتھ لوٹائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اگر چند دنوں کے لیے حالات آ جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کا ان آیات میں وعدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ عزت عطا فرمائیں گے، کعبہ آپ کے مقدر بنے گا، کعبۃ اللہ کی خدمت آپ کے مقدر آئے گی، وطن اصلی آپ کی طرف آئے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہر متقی کو اللہ کی طرف سے کامیابی ضرور ملتی ہے، اگرچہ کچھ دنوں کے لیے حالات آئیں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ نے مکہ انتہائی خیر خوبی کے ساتھ فتح کروایا۔ یہ شروع آیت کا خلاصہ ہوا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، دل کو چھوٹا نہ کریں۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہ اللہ جانتا ہے، آپ کہیں اللہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ آج آپ کو اگر وطن سے نکالا جا رہا ہے، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اگرچہ کفار مکہ عقلاً بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، اور نقلاً یہود و نصارہ بھی جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود تھا، جانتے تھے ہدایت پر ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ تو آپ سے ارشاد ہوتا ہے، اے نبی آپ اعلان کریں، اللہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں جو آج پڑھی جائے گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو نبی بنایا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بھی احساس نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملے گی۔ یہ تو صرف خدا داد ایک دولت ہے کہ خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے نبوت کے لیے، ورنہ آپ کو بھی نبی بننے سے پہلے یہ توقع نہیں تھی کہ مجھے نبی بنایا جائے گا۔ اسی لیے آتا ہے حدیث کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، آپ گھبرائے، آپ ڈرے، بدن کانپا، آپ جلدی سے اماں محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ چادر اڑھاؤ۔ اور پھر آپ کی تسلی کے لیے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مسافروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو یتیموں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی اتری تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی کے یہ الفاظ فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا۔ اسی کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف وحی آئے گی، کتاب اترے گی، نبی بنایا جائے گا۔ یہ تو محض عطائے خداوندی ہے اور رحمت الہی ہے۔ لہذا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجیے گا۔ یہاں حضرات مفسرین نے ایک بہت جملہ لکھا ہے اور بڑا خوب جملہ لکھا ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کافروں کی تائید فرمائیں گے، آپ تو خود شرک سے بیزار تھے، لیکن پھر کیوں کہا جا رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ کہ آپ کافروں کی ذرا پشت پناہی نہ کیجئے گا؟ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ خطاب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر اس کو کہا جاتا ہے تعریض۔ تعریض کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے مخاطب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اشارہ کرنا مقصود ہے عام اہل اسلام کی طرف، اور مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے مقابلے میں کافروں کی پشت پناہی نہ کرنی چاہیے، نہ ان سے رشتہ داری ہو، نہ قرابت داری ہو، نہ حکومت اور تسلط ایسا ہو کہ مسلمانوں کی حکومتیں ان کی پشت پناہی کریں۔ گویا کہ خطاب آپ کو ہے، لیکن سنانا مقصود ہے عام اہل اسلام کو کہ مشرکوں سے بیزاری کا اظہار کرتے رہنا، ان سے قریبی تعلقات ایسے نہ ہوں کہ آپ اپنے راز ان کو دے دیں، بلکہ فرمایا کہ اہل کفر و شرک سے جتنا اجتناب ہو سکے ظاہراً اور باطناً۔ مسلمانوں کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ کسی بھی طرح ظاہراً ہو یا باطناً کفر نوازی ہو، اہل کفر سے اپنے آپ کو جتنا بچا کے رکھیں اتنا بہتر ہے۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے جو آج پڑھی جائے گی۔ آخر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ کہ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ نے جو یہ دین نازل کیا ہے، آپ برابر اس کی تبلیغ کرتے رہیں، اس کو پہنچاتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ برابر قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دعوت دین کی پہنچاتے رہیں، امیروں کو، غریبوں کو، ہر کسی کو وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اللہ کی طرف بلاتے رہیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک ختم ہونے والا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تو لہذا جو باقی رہنے والی ہے اسی کو پکارا جائے، اسی کو اپنا معبود قرار دیا جائے۔ ان آیات میں شروع کی آیات میں اللہ نے اہل اسلام کو مکہ کی فتح کی بشارت دی، اور بعد میں اللہ نے اخیر کی آیت میں فرمایا کہ جو اللہ دنیا میں متقیوں کے لیے عزت کا سبب ہے اسی اللہ کو پکارا جائے، اسی کی دعوت کو عام کیا جائے، ہر ایک کو قرآن اور حدیث کی تعلیم بتائی جائے اور اس سلسلے میں شرم نہ کی جائے۔ یہ اخیر کی آیات کا خلاصہ ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے، یا آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہونے والی ہے جو متقی ہیں، دنیا بھی ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، یعنی جس ذات نے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا۔ یعنی آپ ابھی کعبے سے نکل رہے ہیں، مکے سے نکل رہے ہیں، لیکن گھبرائے نہیں، اللہ وعدہ کرتا ہے آپ سے کہ تمہیں دوبارہ اسی جگہ لائے گا، یعنی مکہ فتح ہوگا۔
وہ دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو اے نبی کہ میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اللہ اس سے بھی خوب واقف ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جانا، آپ کو نبی بنایا جانا رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا، یعنی کافروں کی پشت پناہی نہ کرنا۔ یہ خطاب اگرچہ آپ کو ہے لیکن سنانا مقصود ہے پورے عالم اسلام کو۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اے نبی، جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، یعنی جب اللہ کی آیتیں اتر گئیں تو اب عمل کرو، خود بھی عمل کرو۔ یہاں پہلا حکم تبلیغ کا اللہ نے یہ دیا کہ پہلے عمل کرو اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، یعنی جب عمل کرو گے اور دعوت دو گے تو اس کی طرف لوگ آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا، عمل کرو خود بھی دین پر اور دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور مشرک نہ بنو۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت تو اللہ کی ہے، اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔